رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم القلوب سر الله في كل موجود مقتدى داية الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتاب المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. وقال إمام جعفر صادق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. صلوات محمد. صل على محمد وآل محمد. حضران رسول الشهداء عاشقان اہل بیت مبارکان حیدر اقرار، ایک مرتبہ سبھی لوگ مل جل کر کے سبھی مومنین کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. آج کی پہلی تاریخ اور مجالس کا سلسلہ صبح سے جاری ساری ہے. یہ چوتھی مجلس ہمارے علاقے کے سلسلے کے اعتبار سے تھوڑی بہت گفتگو آیہ کریمہ اور الفاظ لب عصمت کے ذیل میں، اس کے بعد رفع مسائل اور آپ میں تمام کائنات کی سب سے بڑی کتاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے اور اس طرح سے دور رکھے جس طرح سے دور رکھنے کا حق ہے. توجہ چاہتا ہوں، تمام طرح کی نجاستوں کو اہل بیت سے خدا نے دور رکھا ہے، اور صرف دور نہیں رکھا بلکہ اس طرح سے دور رکھا ہے کہ جس طرح سے دور رکھنے کا حق ہے. دیکھیے توجہ رکھیے گا، قرآن میں جب کوئی بات ہوتی ہے، جب کوئی آیت آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس بات کا اعلان ہو رہا ہے وہ عمل اس وقت ہوا ہے. توجہ رکھیے گا، جس بات کا اعلان ہو رہا ہے وہ چیز اس وقت وجود میں نہیں آتی، یا وہ عمل یا وہ امر ضروری نہیں کہ وہ اسی وقت ہو تبھی اعلان ہو. پوچھنے والے نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا آیہ تطہیر کے نزول سے پہلے نجاستیں معاذ اللہ اہل بیت کے قریب تھیں؟ اللہ اکبر. توجہ رہتا ہوں، کیا آیہ تطہیر کے نزول سے پہلے معاذ اللہ نجاستیں اہل بیت کے قریب تھیں؟ تو مولا نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نجاستیں اہل بیت کے قریب کبھی نہیں رہی ہیں. یہ اعلان ہوا ہے اس آیت کے اعتبار سے. اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے. اگر تم یہ مانو گے
کہ اعلان آیت میں ہوا، اس کا مطلب اعلان کے بعد نجاستیں دور ہوئیں، تو کیا اس کا مطلب سورہ توحید کے نزول کے بعد اللہ لم یلد ولم یولد ہوا؟ اللہ اکبر۔ بھئی سورہ توحید میں ہے نا کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، تو کیا سورہ توحید کے نزول سے پہلے وہ کفواً احد نہیں تھا؟ کیا سورہ توحید کے نزول سے پہلے اس کی ذات صمد نہ تھی؟ کیا سورہ توحید کے نزول سے پہلے وہ لم یلد ولم یولد نہ تھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ توحید میں اعلان ہو رہا ہے، جیسے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا، ورنہ علی تب بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ صلوات علی محمد۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات کہ تمام طرح کی نجاستوں کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے، اور اس طرح سے دور رکھا ہے جس طرح سے دور رکھنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر کچھ افراد آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب دور رکھا تو اس میں اہل بیت کی کون سی بڑی بات؟ توجہ چاہتا ہوں، جب اللہ چاہے تو وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ انکا علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر وہ پوری طرح سے قادر ہے، وہ پوری طرح سے غالب ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ جب اس نے دور رکھ دیا ہے تو اس میں اہل بیت کی کون سی منزلت ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ ہم پہلے کچے دماغ والوں سے کچی بات کرتے ہیں، توجہ ہے، کچے دماغ والوں سے کچی بات ہو جائے۔ بھائی چلیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ ہی دینے والا صحیح ہے، اللہ نے دور رکھا۔ بھائی اللہ کسی اور سے نجاست دور رکھ دیتا؟ اللہ کسی سے نجاست دور رکھ دیتا؟ یہ اہل بیت سے ہی نجاست کیوں دور رکھ رہا ہے؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو نجاستیں اہل بیت سے دور رکھی گئی ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ کے عطا کرنے کا کمال نہیں ہے، اس میں اہل بیت کے قسم کرنے کا بھی کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ علماء کرام کو پڑھایا جاتا ہے، مدارس پڑھایا جاتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام جو عصمت مطلقہ پر فائز ہیں، وہ اپنے علم کی بنیاد پر فائز ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا اور اللہ نے جو ہے ڈائریکٹ انہیں عصمت پہ فائز کر دیا اور تمام نجاستوں کو ان سے دور رکھ دیا۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر عصمت پہ فائز ہے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے یہ مجلس اعزا ہے، یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے، یہاں پر مکتب اہل بیت کے تمام علوم جو ہے وہ نشر کیے جاتے ہیں، وہ پھیلائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، اس کے سامنے دو آپشنز موجود ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، دو آپشنز موجود ہیں، ٹھیک؟ دو میں سے وہ بہتر آپشن کیسے چنے گا؟ اس کے پاس دو راستے ہیں، دو میں سے بہتر راستہ وہ کیسے چنے؟ اپنے علم کی بنیاد پہ چنے گا نا، اس کے پاس جو علم ہے، جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد پہ وہ بہتر راستہ اختیار کرے گا۔ توجہ ہے؟ تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس کل کا علم ہے، یہ عالم علم لدنی ہیں، ان کے پاس ہر شے کا علم ہے، تو ہر عمل کو جو اس کے انجام دینے کی سب سے بہترین منزل ہے، اس میں انجام دینے کا یہ علم رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے انہیں عصمت مطلقہ پر فائز کیا ہوا ہے۔ توجہ ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی واضح آپ کی نظر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیہ تطہیر کے آخر لفظوں میں یہ بات صاف خدا نے کر دی ہے۔ توجہ ہے، کیا بات؟ صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اور اس طرح سے رکھا ہے جس طرح سے دور رکھنے کا حق ہے۔ توجہ ہے، اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے ہمارے سامنے آیا اور ہم نے جو ہے اس کو کچھ پیسے دے دیے۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے اس کو کچھ پیسے دے دیے، ضرورت مند تھا، دے دیے۔ تو بھائی لوگ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟
یہ نہ کہیں کہ بھائی ہاں مددگار ہیں انہوں نے مدد کر دی، یا آپ کے پاس کوئی شخص آیا آپ نے کسی کو مدد کر دی اور لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر کے کیا کہا بھائی بڑے شریف انسان ہیں، بڑے سخی ہیں، انہوں نے مدد کر دی. ایک سوال پڑھے محمد والے یہ روزمرہ کی زبان میں پیش کر رہا ہوں، آپ ایک دم آسان کر کے بہت جلدی انشاءاللہ. کسی کی مدد کریے تو لوگ کہنے والے کیا کہتے ہیں بھائی ان کی مدد کر دی، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے جو ہے وسیع و دامن ہیں، انہوں نے مدد کر دی ان کی، اور یہ وغیرہ وغیرہ تمام قصیدے پڑھیں گے. توجہ ہے. لیکن ایک بات بتائیے کہ آپ نے کسی شخص سے ادھار لیا ہو، توجہ رکھیے گا، آپ نے کسی شخص سے کچھ پیسے قرض لیے ہوں اور اس کے وہ پیسے آپ نے لوٹائے، تو آپ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ دیکھنے والے یہ کہیں گے بھائی امانت دار انسان ہے، یہ شریف ہیں، انہوں نے پیسے لیے تھے لوٹا دیا. آپ کو کوئی کریم وریم نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ بڑے کرم فرما ہیں، بہت کرم کر دیا. یہ کہیں گے انہوں نے لوٹا دیا، لیکن لوٹایا تو اس کا حق تھا. توجہ رکھیے گا، جس کو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ پیسے لینے کا اس کا حق تھا. بس توجہ رکھیے گا، اللہ نے اہل بیت کو طاہر بنایا، لیکن طہارت اہل بیت کا حق ہے. اللہ نے اہل بیت کو اس طرح سے طیب و طاہر اور پاکیزہ بنایا ہے جو طیب و طاہر ہونے کا حق ہے اہل بیت کا. جس پاکیزگی کی منزل پر فائز ہونے کا اہل بیت کو حق ہے، اس منزل پر، اس منزل کمال پر فائز کیا ہے اللہ نے اہل بیت کو. یہ منزل ہے. صلی اللہ علیہ محمد رسول توجہ کے ساتھ. تو یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول آپ سب کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ محفوظ ہے کہ ہم ہر شب جمعہ یا ہر نوچندی جمعہ کو، شب جمعہ کو حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ پورا آپ کے سامنے ہے نا پیش نظر، وہ پوری روایت ہے جو حدیث کی شان میں شکل میں ہے کہ رسول خدا کو آپ نے اپنے بدن میں، جس میں نازنین نے، جس نے اپنے اطہر میں ذوق محسوس کیا، آئے شہزادی نے چادر اڑائی، ذوق غائب ہو گیا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین السلام آئے، مولا کائنات آئے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود موجود ہوئی. اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی. ایک سوال پڑھے پر محمد یہ ہے پنجتن کی انجمن گھر میں. بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ ہے پنجتن کی انجمن، یا یہ کہیں پنجتن کی ایک مجلس ہے جو بیت فاطمہ میں ہو رہی ہے. یہ پنجتن کی ایک مجلس ہے جو بیت فاطمہ میں ہو رہی ہے، جو چادر تطہیر کے سائے میں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک اور پنجتن کی مجلس ہے، ایک اور پنجتن کی انجمن ہے جو مباہلے کے میدان میں آ رہی ہے. توجہ، جو مباہلے کے میدان میں آ رہی ہے. نصارے نجران نے، میں پچھلی مجلس میں نے کہا تھا، پہلی مجلس میں، نصارے نجران نے رسول خدا سے اپنے مذہب کی حقانیت پر بحث کرنے کی، ڈسکشن کرنے کی، ڈیبیٹ کرنے کی خواہش ظاہر کی. ٹھیک ہے. اب وہ آئے، شاہانہ لباس انہوں نے زیب تن کیا، بس میں رسالت میں آئے، علیہ السلام علیکم کہا، رسول خدا نے اپنا چہرہ پھیر لیا. دوسری جانب سے آئے، پھر سلام کیا، رسول اللہ نے اپنا چہرہ پھیرا. اب یہ جب واپس لوٹے، مولا کائنات سے ملاقات ہوئی. مولا کائنات نے کہا کیوں چہرہ تمہارا جھکا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم خلق عظیم کی مجلس میں گئے تھے، لیکن انہوں نے اخلاق کے خلاف عمل کیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. مولا کائنات نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے ہمیں دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیا. مولا نے کہا کہ تم اس کی مجلس میں گئے تھے جو اللہ کا رسول ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کا حبیب ہے، اور تم یہ شاہانہ لباس پہن کر کے گئے. تم کو تمیز نہیں بس میں پیغمبر میں جانے کی. اس لباس کو اتارو اور فقراء کا لباس زیب تن کرو، علماء کا لباس زیب تن کرو. انہوں نے وہ لباس ہٹائے، چینج کیا، علماء کا لباس، فقراء کا لباس زیب تن کیا. زیب تن کرنے کے بعد بس میں رسالت میں آئے، علیہ السلام کے بعد اب ڈیبیٹ سٹارٹ ہوا. توجہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم جناب عیسیٰ کو
اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں, سن آف گاڈ تسلیم کرتے ہیں, تسلیس کے عقیدے کے قائل اور تمام چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی جو لاجک بیان کی انہوں نے, لاجک کے وہ ان لاجیکل سی بات تھی لیکن لاجک کے طور پہ پیش کی. بالکل توجہ رکھیے گا انشاءاللہ. کیا کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے. توجہ ہے کہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی وہی نازل ہو گئی. وہی کیا نازل ہوئی کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں, یہ جو نصارے نجران آئے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ دلیل بنتی ہے, اگر یہ بات کہ جناب عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے, اگر یہ بات دلیل اس پر بنتی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوئے, تو اس سے بڑی دلیل بنے گی آدم پر, کیونکہ آدم کے نہ باپ تھے نہ آدم کی ماں تھی. توجہ دیکھیں, یہ ہے ایک جاہل بات کو ایک عالمانہ انداز سے کاٹ دینا. جب یہ بات رسول اللہ نے کہی اب وہ برگلا گئے, برگلانے کے بعد کٹ حجتی کرنے لگے. توجہ ہے, لیکن ڈیبیٹ کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ایک صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں دوسرے صاحب دوسری بات کہہ رہے ہیں, لیکن جب آپ کی بات ہر طرح سے لاجک سے, اصول سے, منطق سے کٹتی چلی جا رہی ہے تو آپ سرنڈر کر دیجئے, سامنے والے کی بات کو آپ تسلیم کر دیجئے. لیکن یہ نصارانہ نجران جو تھے, نصارہ نجران, یہ بڑے مخرات تھے, یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے, یہ کٹ حجتی کر رہے تھے. جب یہ کٹ حجتی کرنے لگے تو اب اللہ نے آیت نازل کر دی, جبریل کے ساتھ بھیج دیا, اے رسول ان سے کہہ دیجئے یہ جو روشن دلائل, سنیے جملے ہیں, یہ جو روشن دلائل پیش آنے کے باوجود آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ ایک کام کرتے ہیں, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہے کہ نہیں؟ ابنانا و ابناؤکم ونساءنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی خواتین کو لائیں, تم اپنی خواتین کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں, اللہ اکبر, ہم اپنی جانوں کو لائیں, تم اپنی جانوں کو لاؤ, تم اپنی نفسوں کو لاؤ, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے مردوں کو لائیں, تم اپنے مردوں کو لاؤ, اور مل کر کے دعا کرتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. توجہ چاہتا ہوں, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب یہ جو لفظ ہے ابنا, یہ ہے جمع کا صیغہ. دو تین چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں اور کچھ چیزیں نہیں ہوں گی, سنیے توجہ کے ساتھ. یہ ہے جمع کا صیغہ. جمع کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کم سے کم تین, ایٹ لیسٹ تین ہونا چاہیے. ایک کے لیے واحد کا تھوڑی سی گفتگو ہے, اس کے بعد انشاءاللہ جب نتیجہ ملے گا آپ چھلک اٹھیں گے. ایک واحد کا صیغہ جو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, دوسرا تسنیہ کا صیغہ جو ان دو کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہیں دو لیکن ایک جیسے ہیں. توجہ ہے, جیسے حسنین, اللہ اکبر, جیسے سبتین, جیسے مشرقین, جیسے مغربین, جیسے سخلین. توجہ. اور ایک ہوتا ہے جمع کا صیغہ جو کم سے کم تین کے لیے استعمال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ جتنے بھی لیتے آئیں. توجہ. اب یہی تو ہمارا شکوہ ہے بھائی, جہاں جمع کا صیغہ تھا وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوا کہنے کو یا رسول اللہ ابنانا کی جگہ ہمارے بچوں کو لیتے جائیں. توجہ ہے, یا رسول اللہ نسانا کی جگہ ہماری بیٹی کو لیتے جائیے, یا رسول اللہ انفسنا کی جگہ ہمیں لیتے جائیے. کوئی نہ کہنے والا آیا, نہ رسول نے سوائے پنجتن کے کسی کو لیا. توجہ, خیبر کے میدان میں رجل واحد کا صیغہ تھا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, ایک مرد. توجہ, صرف ایک مرد, یہ نہیں کہا رجال, نہیں کہا رجل کہا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ارے اللہ اکبر, جہاں ایک مرد کی بات تھی وہاں تمنائیں ہزار نظر آئیں, اور جہاں جمع کا صیغہ تھا وہاں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ابنا اللہ کے صیغے میں شامل ہو. بھئی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خیبر میں رجل کے لیے سچا ہونے کی شرط نہیں تھی, اس لیے سارے جھوٹے ساتھ آ گئے. صلوات پڑھے پر محمد
صدقہ جو مرد ہوگا. اس لیے وہاں پہ کوئی شرط نہیں تھی کہ اگر کوئی غیر آ گیا علم لینے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، ایسی کوئی شرط نہیں تھی. اس لیے ہر کوئی جو ہے تمنائے علمداری لے کر کے چلا آیا. توجہ ہے، لوگ چلے آئے، رات بھر جاتے رہے، تمام تر چیزیں. لیکن یہاں پر کسی نے رسول اللہ سے یہ تک نہ کہا کہ ابنانا کی منزل میں ہمارے بیٹوں کو لے جائیں، ونسانا کی منزل میں ہماری بیٹیوں کو لے جائیں، وانفسنا کی منزل میں ہمارے بچوں ہم کو لے جائیں، یا ہمارے بزرگوں کو لے جائیں، یا ہمارے بھائیوں کو لے جائیں. کسی نے نہیں کہا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یہاں پہ ایک شرط تھی کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو اب رسول اللہ کو انہیں نہیں لینا تھا جو صرف سچے ہوں، بلکہ انہیں لینا تھا جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. صلوات پڑھ کر محمد انہیں نہیں لینا تھا صرف جو صرف سچے ہوں. صرف سچا ہونا آپ کے اذہان عالیہ میں بہترین طریقے سے ان کی پوری مجلسیں ٹیپ ہے. صرف سچا ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ کہ کوئی جھوٹا نہ ہو. توجہ ہے، کوئی جھوٹا نہ ہو. تو اب آئے مباہلہ کے مصداقان کے لیے رسول اللہ نے ان کا انتخاب کیا جن کی ذوات مقدسات پر آیے تطہیر کی مہر لگی تھی. صلوات پڑھے بر محمد. ان کا انتخاب ہوا جن کی ذات پر آئے تطہیر کی مہر لگی تھی. اور کس شان سے رسول اللہ لے کر کے آئے؟ سب سے آگے امام حسین کو لیا آغوش میں. اللہ اکبر. جب کوئی شخص ایک بچے کو آغوش میں لے کے چلتا ہے اس کی ذات پیچھے ہوتی ہے اور وہ بچہ آگے ہوا کرتا ہے. اور ہمراہ امام حسن کو لیا. امام حسن امام حسین السلام کے درمیان غالباً 1 یا 1.5 سال کا فرق ہے. امام حسن ہمراہ امام حسین آغوش میں جناب سیدہ پشت رسالت پر، مولائے کائنات پشت جناب سیدہ پر. اور اس شان سے اہل بیت کی انجمن مباہلے کے لیے چلی. اللہ اکبر. جس ترتیب سے اللہ نے آیت میں لفظیں رکھی تھی رسول اللہ نے اسی ترتیب سے پنجتن کے جسموں کو رکھا. ابنانا سب سے آگے، حسنین سب سے آگے، نسانا اس کے پیچھے، جناب سیدہ ان کے پیچھے، وانفسنا سب سے پیچھے، مولائے کائنات سب سے پیچھے. اللہ اکبر. انہیں کہنے دیجئے یہ جو پنجتن کی انجمن چلنے لگی تو ساکنین عرش کو لگا کہ زمین پر قرآن کی آیت مجسم ہو کے چل رہی ہے. صلوات پڑھ محمد یوں لگا جیسے قرآن کی آیت مجسم ہو کر کے چل رہی ہے. بلکہ یوں کہوں کہ پنجتن کے مبارک تن سے رسول اللہ نے قرآن کی آیت کو جسم دے دیا. اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت کو جسم دے دیا. اور جب آیتوں کو جسم ملتا ہے تو انہیں اہل بیت کہتے ہیں، انہیں پنجتن کہتے ہیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. اور یہ نصارہ نجران جو تھے، خیر یہ بات ہو گئی. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تو اپنے بیٹوں کو تمام وہ چیزیں. اہل بیت آئے، ادھر سے نصارہ آئے. جیسے ہی آئے ایک سوال کرنا محمد. اب یہ نصارہ نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس کا نام تاریخ میں غالباً عاقب لکھا ہوا ہے، اس نے جیسے ہی پنجتن پاک کی زیارت کی، ان کے انوار کی زیارت کی، ان کے انوار کے جلال و کمال کی زیارت کی، تو فوراً اس نے کہا کہ فوراً اگر اپنی امان چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے ہٹ جاؤ، مباہلہ نہ کرنا، فوراً یہاں سے ہٹ جاؤ، ان سے مقابلہ نہ کرنا، یہاں سے ہٹ جاؤ. کیونکہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بددعا دے دے تو پورے کرۂ ارض پر ایک عیسائی نہیں بچے گا. بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا، دیکھیے سوئیے نہیں، ایک دم جاگ کر کے سنیے. اگر یہ بددعا دے دیں تو پورے کرۂ ارض پر ایک عیسائی نہ بچے. میں ہاتھ جوڑ کر کے تاریخ سے سوال کروں گا کہ یہ نصارہ نجران کے سب سے بڑے پادری نے کس کے نور کے جمال و جلال کو دیکھا تھا؟
ارے یہ تو رسول اللہ سے پچھلی شب گفتگو کر کے گئے تھے. اللہ اکبر. علی کو روزانہ دیکھتے تھے, حسنین کریمین کی زیارت روز ہوتی تھی. یہ کون سی ہستی تھی جس کے حجاب عصمت کا جلال, ارے لفظوں کی قدر کیجئے, جس کے حجاب عصمت کا جلال اتنا زیادہ تھا کہ نصارہ نجران کے سب سے بڑے پادری نے کہا اگر یہ بد دعا دے دے تو کرۂ ارض پر کوئی عیسائی نہ بچے گا. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کی روشنی میں اگر یہ اصول بن گیا کہ فاطمہ جسے بد دعا دے, اگر یہ اصول بن گیا کہ فاطمہ جسے بد دعا دے وہ بچ نہیں سکتا, تو یہ بھی ماننا پڑے گا فاطمہ جسے دعا دے وہ مٹ نہیں سکتا. صلوات پر محمد. اگر یہ اصول بن گیا ہے کہ جناب سیدہ اپنے لمحۂ عصمت سے اگر کسی کے لیے بد دعائی کلمات رائج کر دے, جاری کر دے, تو کوئی بچ نہیں سکتا, تو اصول کا دوسرا رخ بھی ماننا پڑے گا. اگر شہزادی کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ مٹ نہیں سکتا, وہ زندہ جاوید تا قیامت رہے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ایک فقرہ ہم نے کہا تھا آئے تطہیر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام جعفر صادق علیہ السلام بس ایک پیغام. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. یہ فقرہ قول تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے, زیارت کے پورے فقرے انہی کے عطا کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے, ہمارے پڑھنے کے لیے ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. فقرہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ انی سلم. انی مطلب دیکھیں بعض اوقات کیا ہے, مختصر یا ظاہراً آسان ترجموں کے لیے بہت زیادہ دقیق عربی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ اور آیتوں کے ذریعے سے بھی ترجمہ سمجھ سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں. انی مطلب میں, ٹھیک کلیئر ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو پتہ چلا انی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور منی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے. حسین و منی وانا من الحسین, ٹھیک ہے. انی مطلب میں. انی سلم, ٹھیک ہے. سلم کیا ہے؟ صلح. انی سلم لمن سالمکم. توجہ رکھیے گا. انی سلم مولا یا ابا عبداللہ میں سراپا صلح ہوں ہر اس شخص کے لیے جس نے آپ سے صلح کی. لیکن توجہ رکھیے گا, یہاں پہ فقرہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس سے صلح کی جس نے آپ سے صلح کی, یہ نہیں ہے فقرہ. اس سے عظیم فقرہ ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ میں سراپا صلح ہوں, مطلب میرا پورا وجود صلح ہے اس کے لیے, اس سے جس نے آپ سے صلح کی. دوسرا فقرہ وحرب لمن حاربکم, اور میرا پورا وجود جنگ ہے, مطلب میں نے جنگ کی نہیں اس سے یا کر نہیں رہا ہوں, میرا پورا وجود جنگ ہے اس سے جس نے آپ سے جنگ کی. الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. توجہ ہے, کیا ہے اس کا مطلب, ہم کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ زیارت عاشورہ ہم لوگ پڑھیں گے 10 محرم کو صحرا میں, انشاءاللہ سب کو نصیب کرے اللہ. اسی تمام معرفت کے ساتھ ہم سب پڑھیں گے زیارت عاشورہ.
اپنی زبان سے سب پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی جو روزانہ پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے شب جمعہ پڑھتے ہیں, لیکن پڑھتا ہر کوئی, ہر شیعہ پڑھتا ہے. جو زیارت عاشورہ نہیں پڑھا اس کو شیعہ کہنے کا حق ہی نہیں اپنے کو. ٹھیک, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ٹھیک ہے, ہر شیعہ پڑھتا ہے. فقرہ کیا ہے؟ مولا یا ابا عبداللہ, بھائی خطاب کر کے, مخاطب ہو کر کے مولا سے, یا ابا عبداللہ انی سلم, میرا پورا وجود صلح ہے, لمن سالمکم, جس نے آپ سے صلح کی, ہر اس سے, وحرب لمن حاربکم. دیکھیں صلح کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا مولا نے کہ ہم نے صلح کی جس نے آپ سے صلح کی. صلح کرنا کیا ہے بھائی؟ چلیے بول دیا ہاں صلح ہو گئی, یا لکھ دیا ہاں صلح ہو گئی. ٹھیک ہے, جنگ کے لیے کیا ہے؟ تلوار نکالا, ہاتھ سے جنگ کر لی, زبان سے جنگ کر لی, جنگ ہو گئی. لیکن مولا نے کہا کہ ہمارا پورا وجود صلح ہے. مطلب اگر میں بیٹھ رہا ہوں, اللہ اکبر, تو میرا بیٹھنا اس سے صلح ہے جس نے آپ سے صلح کی. میرا اٹھنا اس سے صلح ہے جس نے آپ سے صلح کی. میرا بولنا اس سے صلح ہے جس نے آپ سے صلح کی. میرا خاموش رہنا اس سے صلح ہے جس نے آپ سے صلح کی. میرا چلنا اس سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی. میرا رکنا اس سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی. میرا جاگنا اس سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی. میرا سونا اس سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی. اور یہ فقرے کہنے کے بعد ایک شیعہ سے جھگڑا کرے, اللہ اکبر. یہ فقرے کہنے کے بعد ایک مولا کا چاہنے والا دوسرے مولا کے چاہنے والے سے جنگ کرے, اس سے بغض رکھے, اس سے کینہ رکھے, اس سے حسد رکھے, زبان سے کہے مولا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, اور عمل میں کیا ہے؟ انی حرب لمن سالمکم, اللہ اکبر, استغفر اللہ, وسلم لمن حاربکم, اللہ اکبر. مطلب ہمارا, میں سراپا جنگ اس سے ہوں جس نے آپ سے صلح کی, اور میں سراپا صلح اس سے ہوں جس نے آپ سے جنگ کی. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اگر آپ حسینی ہیں, توجہ کے ساتھ, اور زیارت عاشورہ کو اپنی زبان تک لے کے آئے ہیں, تو اس کے اثر کو اپنے خون تک لے کر کے جائیے. ہر اس سے صلح ہونی چاہیے, زبان سے بھی اور عمل سے بھی, جس نے امام سے صلح کی, اور ہر اس سے جنگ کرے جس نے امام سے جنگ کی. الی یوم القیامہ. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد علی محمد. درے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. بس یہ پیغام ہے عزاداری کا, یہ پیغام ہے اس محرم کا, کہ جس خوبصورتی سے ہر رنگ اور ہر بو کے پھول اس گلدستہ فرش عزا پر اکٹھا ہو کر ایک جیسی خوشبو دیتے ہیں, زندگی میں بھی یہ ایک جیسی خوشبو دیتے رہیں. ان کا رنگ ایک جیسا رنگ رہے, ان کا رنگ وہی رنگ رہے جو کربلا میں ناصران امام حسین کا رنگ تھا, جہاں پر ہر عمر کا حسینی ایک جیسا لگتا تھا, جہاں 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی وہی رنگ تھا جو 84 برس کے حبیب ابن مظاہر کا رنگ تھا, جہاں 18 برس کے علی اکبر کا بھی وہی رنگ تھا جو 32 برس کے عباس کا رنگ تھا, جہاں جون کا بھی وہی رنگ تھا جو حر کا رنگ تھا, جہاں زہیر قین کا بھی وہی رنگ تھا جو سعید کا رنگ تھا. بس عزاداروں, ہمارا رنگ ایک ہونا چاہیے, ہمارا انداز ایک ہونا چاہیے, ہماری طبیعت ایک ہونا چاہیے, ہمارا کردار ایک ہونا چاہیے, ہماری رفتار ایک ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک پرچم کے سائے میں رہنے والے, ہم ایک ہیں, ہم ایک جیسے ہیں, اور جب تک ہم ایک رہیں گے تب تک ہم متحد رہیں گے اور مضبوط رہیں گے. ایک صلوات پر محمد دیگر مجالس میں انشاءاللہ اور فضائل کے باب کھولنے کی کوشش کروں گا, اور مصائب امام حسین پر روشنی ڈالنے کی کوشش جاری رہے گی. مولا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائیں, اور اس کے طفیل میں ہمیں تہذیب کربلا سے نوازیں, ہمیں تہذیب عزا سے نوازیں, ہمیں تہذیب در اہل بیت سے نوازیں. بس عزادارو,
وہ چاند نمودار ہو چکا ہے جس کا انتظار ہماری آنکھیں سال بھر کیا کرتی ہیں. وہ ہلال ماہ ازا افق پہ نمودار ہو چکا ہے جس کے انتظار میں ہر مسافر رہتا ہے کہ کب ہلال محرم نمودار ہو اور کب ہم ایک بے وطن کا غم منانے اپنے وطن کو آتے. وہ گھر جو سال بھر ویران پڑے رہتے ہیں، وہ مکانات جو سال بھر ویران پڑے رہتے ہیں، وہ امام حسین کے صدقے میں، وہ ایک بے وطن کے صدقے میں آباد ہو جاتے ہیں. وہ ایک مسافر کے ارے عزاداروں ہمارے وطن کو ایک مسافر آباد کر دیتا ہے. ہائے یہ چاند صرف محرم کا چاند نہیں ہے، یہ چاند سکینہ کی یتیمی کا چاند، یہ چاند زینب کی غریبی کا چاند، یہ چاند سجاد کی اسیری کا چاند. ارے عزاداروں یہ چاند عباس کے ارمان کے قتل ہونے کا چاند، یہ چاند علی اصغر کے قتل ہونے کا چاند، یہ چاند علی اکبر کے کلیجے نازنین میں نیزے اتر آنے کا چاند. اللہ اکبر. یہ چاند قاسم کے چہرے پر ایک سایہ آنے کا چاند. اللہ اکبر. ارے عزاداروں جب یہ چاند سفر کے عالم میں ام لیلہ نے دیکھا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ جب یہ چاند مدینے میں صغرا نے دیکھا ہوگا تو کیسے مصائب ٹوٹے ہوں گے؟ جب یہ چاند سفر میں امام حسین نے دیکھا ہوگا تو کیسے مصائب ٹوٹے ہوں گے؟ عزاداروں روایات بیان کرتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے سفر کا قصد ہوئے کربلا کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے ہمراہ سب کو لیا. سب کو لینے کے بعد سامان سفر باندھ دیے گئے، رخت سفر تیار ہو گئے، محملیں سجا دی گئی، سارے ناقے تیار ہو گئے، زلجنا ہموار کر دیے گئے، عزاداروں فہرستیں تیار ہوتی گئیں، سارے کے ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں. سارے بنی ہاشم ایک جگہ تیار ہونے کے بعد جن کے نام محضر شہادت میں تھے سب تیار ہو گئے. جب یہ قافلہ چلنے لگا عزاداروں قیامت ہوئی. چلتے چلتے ایک مقام پر جناب عباس نے قافلے کو روکا. میں نے علماء سے سنا ہے روکنے کے بعد ایک فقرہ کا مولا کوئی بی بی ہے؟ مولا نے کہا عباس قافلہ کیوں روکا؟ کہا آقا کوئی بی بی ہے جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس یہ کوئی اور بی بی نہیں، یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ ہے جو میرے مدینہ چھوڑنے کے بعد میرے ساتھ سفر میں حضرت نے ہر مقام پر اپنی اجڑی ہوئی گود کو لے کر. عزاداروں آپ کی آنکھیں چمکتی رہے، آپ قرصہ پیش کرتے رہے، بس ختم کر رہا ہوں. آپ کی آنکھیں چمکتی رہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزاداروں فہرست جب تیار ہوئی، 2 فہرستیں تیار ہوئی اور دونوں فہرستوں میں توجہ کے ساتھ سنیے گا. 2 فہرستیں تیار ہوئی. فہرست میں حسین کی 2 بیٹیوں کا نام نہیں تھا، بس آخری فقرہ مصائب تمام. اللہ اکبر. مولا معاف کیجئے، مصائب تمام نہیں ہو سکتے، ہم بس خدمت تمام کرتے ہیں. 2 فہرستیں تیار ہوئی. حسین کی 2 بیٹیوں کے نام فہرستوں میں موجود نہیں. ارے کس کے نام موجود نہیں؟ سکینہ کے نام بھی نہیں، صغرا کے نام بھی نہیں. البتہ میں کیا کہہ رہا ہوں عزاداروں توجہ. ارے کیسے نہیں؟ ارے جانے کی فہرست میں صغرا کا نام نہیں، آنے کی فہرست میں